جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ولاگ کا جو موضوع ہے وہ مریم نواز نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہے نیا، اور انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو بچانے کے لیے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے جو اسمبلیاں توڑنے کا تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا تھا اسمبلی توڑ دو، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ طے پایا تھا کہ 3 رکنی بینچ ان کو جو ہے وہ الیکشن دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں یا ان کے جو رہنما ہیں، ان کی جو ملاقاتیں جو ہے اس میں تیزی آ گئی ہے، امریکیوں کے ساتھ بھی اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ اور پھر عمران خان صاحب ابھی تک جو ہے وہ 14 مئی کی جو شرط ہے اسمبلیاں توڑنے کی، اس کے اوپر وہ قائم ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ 14 مئی کو اسمبلیاں، اس سے پہلے اسمبلیاں جو توڑ دی جائے، تاکہ جون، جولائی اور اگست میں جو ہے وہ انتخابات کی بات ہو۔ اور وہ کیوں سپٹمبر سے پہلے جو ہے وہ انتخابات چاہتے ہیں، اس پہ ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ سپٹمبر کے سے پہلے ان کی یہ ہے کہ انتخابات جو ہے وہ ہو جانے چاہیے۔ اور پھر وہ جو امان اللہ خان کنرانی صاحب نے ایک اپنے جو خطاب ہے لائرز کے ساتھ، انہوں نے جو سابق سپریم کورٹ بار کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور پھر ایکسٹینشن کے بعد جو ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب ہو جائیں، قاضی فائزی صاحب جو ہے وہ رخصت ہو جائیں اسی دوران، اور پھر اعجاز الاحسن صاحب کے بعد جو ہے وہ 3 سال جب ان کے یا جو بھی ان کی ٹینیور ہوگی پورے ہوں گے، تو پھر منیب اختر صاحب ہوں گے۔ یہ ان کا کہنا ہے، امان اللہ خان کنرانی صاحب کا۔ تو ایک تو اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ امریکی جو ملاقاتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پھر جسٹس قاضی فائزی صاحب نے ایک بہت اہم خط جو ہے وہ لکھا ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس کو، جو کہ 2 ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بچاؤ کے لیے عمران خان کے لیے آ رہی ہے، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا نام انہوں نے دیا ہے جج صاحبان کو، اور یہ کہا ہے کہ یہ بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے وہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کو کیوں کہا، اور پہلی بار ہم نے سنا کہ جو مریم نواز تھیں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام بھی لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این جو تھی وہ جنرل باجوہ کو ریسکیو کرتی تھی، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ جنرل فیض کو ریسکیو کرتی ہے۔ تو ایک تھوڑا سا جو اس نئے جو پنڈورا باکس ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ تم اسمبلی توڑو تو میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تمہیں الیکشن دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ساز باز تھی، اور یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ حکمران اتحاد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ پرینک ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ پرینک ہوا ہے۔ اب اصل میں کس کے ساتھ پرینک ہوا ہے؟ اصل سیاستدان جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ ہی ہیں، جن کی جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی اپنی جو ایک پولیٹکس ہے، وہ پولیٹکس ہر طرف جو ہے وہ چل رہی تھی، اور ایک ہی وقت میں ان کے کئی جو کردار تھے وہ سامنے آ رہے تھے، وہ ادھر بھی کھیل رہے تھے، وہ ادھر بھی کھیل رہے تھے، وہ ان حالات میں بھی تھے، وہ ان حالات میں بھی تھے، اور یوں ان کی جو پولیٹکس ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، اور بات ہوتی رہے گی جب تک کہ تاریخ میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ آتی رہیں گی۔ ایک اور بات مریم نواز نے آج بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ آج شہباز شریف جہاں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ گارنٹی دو عمران خان دوبارہ واپس تو نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق ہے، اور شہباز شریف صاحب کہاں جاتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان واپس تو نہیں آئے گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کافی اہم بات ہے، اور مریم نواز صاحبہ کو انٹرنیشنلی جب کوئی بات کرتی ہیں تو ان کو یقینی طور پر صرف اشارے نہیں دینے چاہیے یا تفصیلی بات کرنی چاہیے یا کھل کے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اشارہ یہ ضرور دیا ہے کہ شاید کچھ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا اشارہ کیا ہو سکتا ہے یہ تو وہی جانتی ہوں گی، لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک پورے واضح ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تک میدان کے اندر جو ہے وہ نہیں آئی۔ ایک اینٹی جوڈیشری ان کا بیانیہ تو ضرور چل رہا ہے، لیکن ان کے اپنے اندرونی معاملات جو ہے پارٹی کے اندر بھی وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں ہماری، بلکہ ان کے کچھ سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی تو وہ سینئر رہنما جو تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے جو کہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ شاید خاقان عباسی صاحب کی جو 20 ارب کی کرپشن کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کے گلے پڑ چکی ہے، اور اب انہوں نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی زیادہ بارآور ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ کیا شاید خاقان عباسی کسی نئی پارٹی کو بنانے کا آپ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، سوال ہے، اور اس کے اوپر اب جو ہے وہ ڈرائنگ رومز میں باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بہرحال اب جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ
جو سپٹمبر کے اندر جو ملاقاتیں یا جو چیف جسٹس صاحب کی رخصتی ہوگی یا ان کا جانا ہوگا اس کو پی ایم ایل این جو ہے وہ مکمل طور پر جوڑ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ جو بہت ساری چیزیں سامنے باتیں کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، ان میں ایک پولیٹیکل پوزیشن تو ججز کی آئی ہے، لیکن یہ کافی سنگین الزامات ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ستمبر کے اندر جو ہے وہ کیوں چاہتے تھے، اور یہ تقرریوں کا معاملہ ہے، روکنے کا معاملہ ہے۔ یہ بھی مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ ایک تقرری کو روکنے کا معاملہ ہے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور ان کا جو ایک اشارہ ہے اس کا کھلی جو واضح لفظوں میں امان اللہ خان کندرانی صاحب جو ہیں سابق سپریم کورٹ بار کے صدر، انہوں نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ تو اب ایک کل یہ بھی یاد رہے کہ جو 27 اپریل کو معاملات سامنے آئے تھے اس پہ ابھی تک سپریم کورٹ کا آرڈر سامنے نہیں آیا، اور سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ہر جو بھی فیصلہ یا بات ہوتی ہے، جو بھی دن میں کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک آرڈر نارملی جاری ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے حکومت کے اوپر کہ اگر حکومت اپنی بات سے یا مذاکرات سے ڈیویٹ کرتی ہے یا کہیں ادھر ادھر جاتی ہے تو ان کے کوئی ایسا آرڈر ظاہر ہے کہ نکل سکتا ہے جو کہ جس کے اندر حکومت کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت دنوں سے لطیف کھوسہ سمیت مختلف جو قانونی ماہرین ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت جا سکتی ہے اور ان کو خطرات لاحق ہیں اور ان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ تو ابھی یہ آرڈر نہیں آیا۔ کل پروسیجر جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کے اوپر ایک سماعت ہے اس بل کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ اگلی جب بھی آرڈر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ جو کہ اس دن کہہ رہی تھی کہ ہم کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے، کوئی ڈیڈ لائن نہیں، کوئی ہم کسی قسم کی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے تھے، تو وہ اس آرڈر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ حکومت کو فکس کریں گے؟ وہ حکومت کو اسی طرح سے ٹائم فریم نہیں دیں گے؟ لیکن اس آرڈر کا نہ آنا بہرحال اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ آج بھی اب تک جو ہے وہ نہیں آیا۔ دوسری جانب جو ججز کے حوالے سے ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر قانون نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ 2 ججوں کی تعیناتی کا معاملہ ہے اور اس کو لے کر کے جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ یہ ویسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ججوں کی تعیناتی کا مسئلہ ہو یا پھر انتخابات کا معاملہ ہو یا پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوں یا ڈائیلاگ ہو یا آپس کے اختلافات ہوں، سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس لیول پہ جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے، جس طرح سے اب مطلب نظر بھی آ رہا ہے کہ جو معاملات جس طرح کے سامنے نہیں اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہے یہ کورٹ کے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ کبھی نہیں ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ججز جو ہیں وہ لگنے چاہیے، تو آلریڈی 2 ججز جو تھے وہ ان کی خواہش کے مطابق، جو کہ اب آن دا ریکارڈ بھی آ چکی ہے اور ابھی تک کوئی ریمارکس بھی ہم نے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے نہیں سنے، کہ وہ پریشر جو تھا وہ ڈالا گیا تھا۔ وزیر قانون کہتے ہیں جناب باجوہ نے ڈلوایا تھا، باقی خواجہ آصف کہتے ہیں ہماری غلطی تھی، ہم نے ان کی بات مان لی تھی، کیوں مانی تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن بہرحال اب جو ہے وہ 2 ججز جو مزید ہیں اس کے اوپر اب، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2 جج ابھی لگائے گئے وہ ابھی سپریم کورٹ میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی طرف سے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہم خیال ہیں، اور ان کی تعیناتی کے وقت جو تھا وہ اعظم تارڑ صاحب نے اور اٹارنی نے ووٹ کیا تھا ان کی فیور میں، جو چیف جسٹس صاحب کی نامنیز تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا، اور سپریم کورٹ بار کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، مگر حکومت نے کوئی، ان کے ذہن میں کوئی ڈیل ہوگی یا کوئی بات ہوگی، یہ اس کا ابھی تک یہ پوری طرح سے منظر عام پر نہیں آ سکا یہ معاملہ، لیکن بہرحال یہ 2 ججز جو تھے وہ انہوں نے لگائے تھے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سفارش کی ہے، خط لکھا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس نے بلانا ہوتا ہے، اور جسٹس کی جو جج صاحبان ہوتے ہیں نئے، ان کی تعیناتی کے لیے بھی اجلاس جو ہے وہ چیف جسٹس ہی طلب کرتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو 2 ججز کی خالی نشستیں ہیں ان کو خالی پر کرنے کے لیے جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنا اجلاس اس کا بلایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو نامزدگی کی ہے اس میں پشاور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو انہوں نے نامزد کیا۔ یاد رہے
کہ مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، اور ان کا نام بھی انہوں نے سجیسٹ کیا۔ اس طرح سے احمد علی شیخ صاحب جو کہ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر تعینات کرنے کے لیے انہوں نے سینیارٹی کے اصولوں کے اوپر جو ہے انہوں نے خط لکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جلد اجلاس جو ہے وہ بلایا جانا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر اس کی بھی اب فارمیشن جیسے کور کمانڈرز کی ہوتی ہے، یا پہلے ہم فوج میں دیکھتے تھے، لیکن اب انفارچونیٹلی چیف جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر بھی یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے کون ظاہر سینئر تو ہوگا، سینئر کی سینیارٹی کے اصول کو یہاں پہ مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے حال ہی میں کہ اس اصول کو جو ہے وہ نہیں بھی مد نظر رکھا گیا۔ لہٰذا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 2 ججز اگر نئے آتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس کے ہم خیال ججز ہیں ان کا جو نمبر ہے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ زد پڑے گی۔ تو اب اسی لیے شاید چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اجلاس طلب نہیں کر رہے ہیں، اور وہ نئے ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ جو کمپوزیشن ہے اس وقت اس میں چیف جسٹس صاحب ہیں، اس کے علاوہ سردار طارق صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، سپریم کورٹ بار کے سینئر سابق صدر ہیں، ایک سابق جج صاحبان ہیں سرمد عثمانی صاحب، اور اسی طرح سے وزیر قانون ہوتے ہیں، اٹارنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر چیف جسٹس صاحب کے جو ووٹس ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں اگر تعیناتی، کیونکہ یہ اس کے اوپر ہوتی ہے کہ جس کو ووٹ بھی جو یا جس کے فیور میں زیادہ لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، یہ یاد رہے کہ جو کیوریٹو اپیل تھی جس کو کہ کابینہ نے یا حکومت نے لکھا بھی چیف جسٹس صاحب کو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کو واپس لیا جائے، اس کو بھی چیف جسٹس ابھی تک اپنے چیمبر میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک دباؤ بڑھانے کا طریقہ یا ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں تاکہ ادھر کوئی معاملہ اگر ان کو لگے کہ ان کے چیزیں جو ہیں وہ ان کے فیور میں نہیں جا سکتی تو وہ پھر یہاں سے دباؤ بڑھائیں؟ یہ ایک اوپن اپ ڈسکشن جو ہے یہ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بات چیت بھی تقریباً جو ہے وہ روز ہوتی ہے۔ اچھا، مذاکرات کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر بھی ہم اب بات کرتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے کافی اگریسو پوزیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے گزشتہ 2 دنوں کے اندر، اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو ہر صورت اسمبلی جو ہے اس سے پہلے برخاست کر دی جائے اور نگران سیٹ اپ بنا دیا جائے، اور اس کے بعد وہ الیکشنز میں جایا جائے۔ لیکن یہ جو چیز ہے اس کے لیے ابھی تک جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ غیر مشروط بات چیت ہوگی، کوئی شرط جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، مگر اب شرط جو ہے وہ مسلسل جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، لیکن شرائط عمران خان صاحب دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہیں امریکیوں کے ساتھ تحریک انصاف کی وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب کی امریکی سفیر کے ساتھ ان کے گھر کی جو تصویر ہے وہ بھی بہت وائرل ہوئی، اور پھر ابھی عاطف خان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا سے ایک رکن صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں، اہم رہنما بھی ہیں تحریک انصاف کے، ان کی بھی ملاقاتیں ہیں۔ پھر شرمین بریڈ جو ہیں جو سینیٹر ہیں وہ بھی مستقل جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ایجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ایجنڈا ہے کہ جی ایک تو انتخابات، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی یعنی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کو روکا جائے۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ مدعی جو ہے وہ بھی منصف بھی ہم خود ہی ہیں اور مدعی بھی ہیں خود۔ ان پی ٹی آئی کے زمانے میں جس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئے ہیں وہ ابھی نہیں ہونے چاہیے، مگر اس وقت بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو ایک بنیاد بنا کے پاکستان کے معاملات کو امریکہ، اور پھر امریکہ کی سپورٹ کیوں چاہیے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بار بار مختلف چیزوں کے اندر انتخابات کا انعقاد ہو یا مختلف اور باتیں ہوں، اس میں ایک ہی چیز جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ سپورٹ مانگ رہی ہے کہ دنیا بھر سے سپورٹ دی جائے کہ ان کو انتخابات وقت پر کروائے جائے، حالانکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل ساتھ کھڑی ہے، یہ معاملہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ جرمن سفیر ہوں یا امریکی ڈیلیگیشنز ہوں،
عمران خان صاحب جو ہیں وہ مستقل اس بات کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ پاکستان کے لیے بات کرے اور پھر اپنی پوزیشنز کو بھی واضح کرے۔ مثلا عاطف خان صاحب کا میں دیکھ رہی تھی خبر کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ایڈم شیف نام سے کہ امریکی رکن کانگریس سے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ عمران امریکہ مخالف نہیں ہے۔ اسی طرح کی جو ان کے مختلف لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ بھی یہی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ امریکہ کے مخالف نہیں ہے عمران خان صاحب، یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ والی جو بات ہے اب کو اس کو ایبسلیوٹلی یس میں جو ہے مستقل جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔ تو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو ایک فساد تھا یا جسے کہنا چاہیے وہ ایک نیریٹو تھا پی ٹی آئی کا، وہ بھی ایک بہت ہی منفی اور ایک غلط بنیادوں کے اوپر بنایا گیا نیریٹو تھا، جس کی خود ہی انہوں نے تردیدیں بار بار کر دی کہ امریکہ نے ان کی حکومت نہیں گرائی، اور اب وہ یقین دہانیاں بھی امریکہ کو کرا رہے ہیں۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے جو کہ اب سامنے آ رہا ہے۔ بائی دا وے ابھی آج ان کے جو مظاہرے میں دیکھ رہی تھی ریلیاں، تو کوئی بہت حوصلہ افزا کراؤڈ نہیں تھا، اور پنڈی میں تو بالکل ہی نہیں تھا، اور لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑا حالانکہ عمران خان صاحب بڑے عرصے کے بعد خود جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے، لیکن اس کے باوجود کوئی بہت جسے کہنا چاہیے ریمارکیبل جو کہ کراؤڈ وہاں پہ اکٹھا نہیں ہوا۔ تو اب دیکھتے یہی ہے کہ کس طرح سے یہ کل کے مذاکرات، کل تیسرا راؤنڈ ہوگا، وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، سپریم کورٹ کے اندر کیا سچویشن ہوگی، وہاں پہ کیا بات چیت ہو گئی، پروسیجر بل کا کیا مستقبل ہوگا، یہی سارے موضوعات ہیں۔ کل سے جب عدالت لگے گی تو پتہ لگے گا کہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔